279ویں رات۔ جب 279ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں آج تجھے بنو عذرا کے ایک عاشق کی کہانی سناتی ہوں، جس کا محبوب اس پر ستم ڈھاتا اور اسے اپنے وصال سے محروم رکھتا تھا۔ تو بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، پرانے زمانے میں بنو عذرا میں ایک خوبصورت شخص تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا اور بڑی محنت اور لگن سے کام کاج کرتا اور اپنا گزر بسر کرتا۔ قبیلے کا ہر شخص اس سے خوش تھا اور اسے پسند کرتا تھا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن اس کا آمنا سامنا ایک خوبصورت عورت سے ہوا جو اسی قبیلے کی تھی۔ جب اس نے اس کا حسن و جمال دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور عاشق ہو گیا۔ جب سے اس نے اس عورت کو دیکھا تو دن رات وہ اس کے عشق میں مبتلا رہنے لگا اور اس کا عشق اتنا بڑا کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس کا عشق حد درجہ بڑھ گیا تو اس نے اس سے رابطہ قائم کرنے کا سوچا اور اس نے اسے خط لکھنے شروع کر دیے اور ایک مدت تک اسے خطوط لکھتا رہا اور اس کے وصال کی خواہش کا اظہار کرتا رہا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ وہ اس پر عاشق ہے اور اس کے وصال کا خواہش مند ہے تو اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، بلکہ وہ اس پر برابر ستم ڈھاتی رہی اور اس کے پاس تک نہ پھٹکی۔ اب جب اس شخص کو اسے خطوط لکھتے لکھتے ایک زمانہ گزر گیا اور اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس عورت کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں اور وہ اس سے کوئی اہمیت نہیں دیتی، تو آخر وہ محبت کی ناکامی اور تمناؤں کے بر نہ آنے کے صدمے سے سخت بیمار پڑ گیا۔ دن رات بچھونے پر پڑا رہتا، نہ اسے نیند آتی نہ چین آتا۔ اب رفتہ رفتہ لوگوں پر اس کی حالت کھل گئی اور اس کے عشق کا چرچا ہونے لگا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی، غم کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ مرنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اس بات کا علم پہلے سے ہی تھا کہ وہ شخص اس لڑکی کا عاشق ہے اور وہ چاہتے تھے کہ لڑکی اس شخص کی دلجوئی کرے اور اس کے عشق کا جواب اس کے شایان شان دے۔ چنانچہ ایک دن اس شخص کے خاندان والے لڑکی کے بڑوں کے پاس آئے اور ان سے اس کی حالت بیان کی کہ وہ اب قابل رحم ہو چکا ہے اور عشق نے اس کی حالت یہ کر دی ہے کہ جو کوئی اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو زیادہ دن زندہ نہ رہے گا اور کسی بھی وقت جان دے دے گا۔ اب اس شخص کے خاندان کے لوگوں نے لڑکی کے خاندان والوں سے کہا کہ وہ اسے اس بات پر راضی کریں کہ وہ ایک بار ہی صحیح اس کی دلجوئی کے لیے اس سے ملنے جائے تاکہ اس کی حالت سنبھل سکے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ مل کر لڑکی کے پاس جائیں گے اور اس سے اصرار کریں گے کہ وہ ان کا کہنا مان لے اور اس سے ملنے جائے۔ اب جب وہ لڑکی کے پاس گئے اور انہوں نے اسے منانے کی کوشش کی تو لڑکی نے ان کا کہنا نہ مانا اور انکار کر دیا، اور جب یہ خبر اس لڑکے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دگرگوں ہو گئی اور اس کے مرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی۔ اب ہر طرف سارے قبیلے میں اس شخص کے عشق کے چرچے ہونے لگے اور یہ مشہور ہو گیا کہ اس شخص کی عشق نے حالت یہ کر دی ہے کہ وہ بستر مرگ پر پڑ گیا ہے اور اس کا محبوب اتنا سنگ دل ہے کہ سب لوگوں نے اس سے اس کی سفارش کی کہ وہ اسے اس حال میں تنہا نہ چھوڑے، لیکن وہ کسی کی بھی بات مانتا ہی نہیں۔ اب جب ہر طرف یہ مشہور ہو گیا اور ہر مرد و عورت کی زبان پر یہی قصہ رہنے لگا کہ وہ لڑکا اب زیادہ دیر زندہ نہ رہے گا، اور جب یہ خبر لڑکی کو ملی تو اس کا دل پسیج گیا اور اسے لڑکے کی حالت پر ترس آ گیا اور اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔
جب لوگوں نے لڑکی سے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے، اور جب وہ اس سے ملنے گئی اور وہاں پہنچی تو لڑکے نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے محبوب کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اب عاشق کو روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے شخص، خدا کی قسم مجھے ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ عشق سے تیرا اتنا برا حال ہو جائے گا اور تیرے مرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی۔ اے میرے دلی عاشق، بے شک اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دنیا میں تجھ سا بھی عاشق ہو سکتا ہے تو واللہ میں تیری خبر گیری کرتی اور خدمت کرتی اور تجھے اپنے وصال سے نہ ترساتی۔ جب اس شخص نے اپنے محبوب کی زبانی یہ باتیں سنی تو مارے خوشی اور عشق کی ذاتی کے اس کا سینہ شک ہو گیا اور اس نے ایک چیخ ماری اور اپنی جان دے دی اور وہ مر گیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ اس کا عاشق مر گیا ہے تو وہ اس کے اوپر گر پڑی اور کبھی اس کے بوسے لیتی اور کبھی آہیں بھرتی اور رونے لگتی۔ آخر روتے روتے غش کھا کر اس کے پاس گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں مروں تو مجھے اس کے پہلو میں دفن کرنا۔ اس کے بعد پھر اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، اور 3 دن تک بے ہوش رہنے کے بعد وہ بھی مر گئی اور اس کے پہلو میں دفن ہوئی۔ اے میرے بادشاہ، محبت میں یہ بھی عجیب اتفاق کی بات ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔